امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے مشاورتی عمل جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی یہ وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ خطے کی صورتحال، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعلقات کے حوالے سے بات چیت۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر جنرل عاصم ملک بھی شریک تھے۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی، سفیر رضا امیری مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی شامل تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارالچی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر جنرل عاصم ملک بھی شریک ہوئے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتوں میں جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت اور جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اصولی موقف پیش کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارالچی کا اہم بیان بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے دوران مذاکراتی عمل جاری رہنے کے حوالے سے مکمل یقین کا اظہار کیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی کہا کہ ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ملاقات کے منصوبے کی تردید اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوگی۔ دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں ہے۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ کہا کہ امریکی حکام ایران کے ساتھ مذاکرات میں ان افراد سے بات کر رہے ہیں جو اب با اختیار ہیں۔ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ ایرانی فوج کے مشترکہ کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے حوالے سے وارننگ جاری کر دی۔ بیان کے مطابق ایران اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ امریکہ تیسری مسلط کردہ جنگ کے دوران ایران کی جارحانہ صلاحیتوں کا تجربہ کر چکا ہے۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹس اور ٹیل نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ پابندی سے ایران کی 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ ایران سے کاروبار کرنے والی چینی آئل ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیوں اور ٹینکرز پر بھی پابندیاں عائد۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایران پر مالی دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہا ایران کے مالی وسائل کے خلاف گھیرا تنگ کیا جاتا رہے گا۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرنے اور حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے پر 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں بحری جہازوں پر قبضہ گہری انٹیلیجنس نگرانی کے بعد کیا گیا۔ برطانیہ کے پاسداران انقلاب ایران کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے چند ہفتوں میں قانون سازی کرے گا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سٹارمر کے اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومتوں کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں اور رابطے جاری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصر، ترکیہ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات کے فروغ پر زور۔ پائیدار سفارتی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے مسلسل مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، 6 پولیس اہلکاروں سمیت مزید 12 فلسطینی شہید۔ خان یونس اور غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی اسرائیلی توپ خانے سے گولہ باری۔ مسلسل حملوں اور جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، مزید 6 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جو حزب اللہ سرحد پار راکٹ فائر کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر بڑا اضافہ۔ پیٹرول 26 روپے 77 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت بھی 26 روپے 77 پیسے بڑھا دی گئی، فی لیٹر ڈیزل 380 روپے 19 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ حکومت غریب عوام کو خودکشی پر مجبور کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ظاہر ہونا شروع۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس الائنس نے کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔
लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने की बजाय कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, साथ ही सनतों और कारोबार को भी बर्बाद कर देगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरस पड़े। एक्स पर बयान में कहा कि इंतहाई महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज की कीमत में आग लगा रखी है, उस पर मजीद हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। भक्कर में थाना भल के इलाके बस्ती चांडिया में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। मकतूलीन में 2 सगे भाई और उनका वालिद भी शामिल है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कोहाट के इलाके दरमुल्क में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 12 साला बच्चा भी शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना। दोनों फरीकैन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इस्लामाबाद थाना नून की हुदूद में घरेलू झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक होने की इब्तदाई इत्तला। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गाजा में इजरायली सफाकियत से मुतासरा जिंदगियों में खुशी की नई उम्मीद। गाजा में 300 फलस्तीनी जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रवा माह शादी के लिए 1191 अफराद ने दरखास्त दी थी, जिसमें से 300 जोड़ों को कुरानदाजी में मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 को कामयाबी से खला में भेज दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट को चीन के तयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भिजवाया गया। मकामी तौर पर तैयार किए गए EO सैटेलाइट की लॉन्चिंग एक और अहम संग मील है, जो पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी और शानदार टेक्नोलॉजी की तरफ अहम सफर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए तमाशाइयों के स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीर आजम ने किफायत शोहरी मुहिम पर भी जोर दिया है। और PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान डेविड वार्नर, नवासी और हैंड्रिक्स ने 87 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बैटिंग की और कराची किंग्स को जीत के लिए 196 रन का टारगेट दिया, जो कराची ने 1 विकेट पर हासिल कर लिया।